سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی کہ حکومت نے مولانا صاحب کو اپنا ساتھ ملا لیا، راضی کر لیا. تحریک انصاف مولانا صاحب اس طرح نہیں کھڑے ہو پائے جس طرح شاید آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیا آپ کو امید تھی لاسٹ منٹ تک کہ مولانا صاحب جے یو آئی فے اس ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گی؟ دیکھیں ایک حد تک تھی، لیکن پھر مولانا نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ووٹ تو کریں گے. انہوں نے اسی لیے ہم سے تجاویز مانگی تھیں، اور ان کے ذہن میں یہ پینل والی بات تھی پہلے سے. اس لیے یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پینل کی طرف جائیں گے. لیکن یہ ہمیں امید تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی اگر بنتا ہے تو اس میں وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو مثال کے طور پہ انڈیا میں ہے کہ آپ 5-7 سینئر جج لے لیتے ہو، کوئی پک اینڈ چوز نہیں کرتا، کوئی آپ کمیشن نہیں بناتے حکومتی جس میں اکثریت ہو جو کہے کہ ہاں یہ جج بڑا اچھا ہے، اس کو ہم بٹھائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اور فلاں کو نہیں بٹھائیں گے. جو بھی 5-7 سینئر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ حکومت نے منظور نظر ججوں کو بٹھایا ہے. تو یہ ہمیں امید تھی کہ اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن اس بات کو بھی مان لیا. ہمیں یہ بھی امید تھی کہ ہائی کورٹوں میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے قیام کو نہیں مانیں گے، یہ بھی انہوں نے مان لیا. میں مایوس ہوں اس حوالے سے. دلچسپ بات ہے، ان شکوں کو ماننے کے حوالے سے مولانا صاحب نے مایوس کیا. ناظرین آپ کو بتاتے چلے آئینی ترمیم کے بعد کون سا کیس سپریم کورٹ سنے گی، کون سا کیس آئینی بینچ میں چلایا جائے گا. ممکنہ طور پر یہ سوال آئندہ کی عدالتی کارروائی کا سب سے پیچیدہ سوال بن کر سامنے آئے گا. اسی نوعیت کا مکالمہ آج پہلے ہی دن سپریم کورٹ میں سننے کو ملا کہ جب مسابقی کمیشن سے متعلق اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا اسے ہم نے ہی سننا ہے. وکیل فروغ نسیم نے عرض کیا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہکا لگاتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جی ٹھیک ہے، آپ جائیے اور آپ کے آئینی بینچ جانے. آئینی ترمیم کے بعد اس نوعیت کے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان آئینی ترمیم سے ابھی تک نا آشنا ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظرثانی اپیل کی سماعت کے دوران تحریک انصاف وکیل حامد خان نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا کہ جو ہمارے خلاف محتسب ہو. اس پر چیف جسٹس نے حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. حامد خان نے عدالت سے عرض کی کہ ہم نے لاجب بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ نظرثانی میں لاجب بینچ کیسے بن سکتا ہے. حامد خان نے مخصوص نشستوں سے متعلق 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ جس فیصلے کی آپ مثال دے رہے ہیں اس کی نظرثانی زیر التوا ہے. ہم اس کیس پر رائے نہیں دیں گے جس کی نظرثانی زیر التوا ہے. 13 جنوری کو فیصلہ دیا گیا، 16 فیبری کو نظرثانی دائر کی گئی، 13 جنوری سے 16 فیبری تک فیصلے کو تسلیم کیا گیا. ہم بعد کے واقعات کو نہیں دیکھیں گے. اس پر حامد خان نے عرض کیا کہ میں اس کیس میں دلائل نہیں دینا چاہتا. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے بھی عدالت سے استدعا کی کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اس لیے سپریم کورٹ اب یہ کیس نہ سنے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ میں نے ترمیم ابھی نہیں دیکھی اور ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں. تعجب ہے گزشتہ 2 ماہ سے جس آئینی ترمیم کو لے کر چیف جسٹس کی مدت میں توسیع اور ملازمت کی حد عمر پر بحث جاری ہے. چیف جسٹس بذات خود متعدد بار توسیع لینے کی وضاحت پیش کر رہے ہیں، مگر رات کے سناٹے میں ہونے والی اس آئینی ترمیم کا انہیں علم ہی نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو اس امینڈمنٹ کو رد کر رہی ہے، سب سے پہلے عدالت میں اس کو کوٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ اب تو یہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اب ہمارا کیس آئینی بینچ کے سامنے لگ جائے. حکومت کا موقف لیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. بیرسٹر عقیل ملک مشیر وزارت قانون و انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا ایک ایسی حکومت جو ابھی بھی فارم 47 کے سٹگمے سے باہر نہیں نکلی، بہت بڑی چھاپ لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایسی عدالت کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس کی کمپوزیشن کا کہ جس نے پورے ملک کو انصاف فراہم کرنا ہے. بقول خواجہ صاحب کوئی حیا، کوئی گریس، کوئی شرم ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بہت بہت شکریہ. دیکھیں مولانا صاحب نے بھی کہا کہ 47 سے 45 ہاؤس تو یہی چلنا ہے. And there could be many reservations on the formation of this house and otherwise. کون سی اسمبلی ایسی تھی جس پہ سوالات نہیں اٹھے؟ اگر اس پہ اٹھ رہے ہیں تو اس کا لیگل ریکورس موجود ہے. ٹرائبیونلز بن چکے ہیں. ٹرائبیونلز پہ پہلے اعتراض اٹھایا جاتا تھا، اب تو ٹرائبیونلز بھی فعال ہیں اور جائیں ٹرائبیونلز میں ڈیسیجنز ہو جائیں گے. بٹ کون سا پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر یہ کوشچن مارک نہیں سابق جج صاحبان کے ساتھ، ریٹائرڈ جج صاحبان کے ساتھ، اس کے بعد ایک
judgment in place ہے کہ only the votes in the bags matter, but I'm not getting into that debate. The point here is sir کہ آپ عدلیہ کو آج ایگزیکٹو کے تابع کر چکے ہیں, آج من پسند ججوں کی بات ہو رہی ہے, and the whole issue out of this arises کہ سر یہ آپ کا جو جج حکومت منتخب کرے گی وہ کتنا ہی انصاف فراہم کر لے گا, اینڈ اسپیشلی ان کیسز جدھر ڈائریکٹلی حکومت کے اوپر کیسز بنے ہوں اور وچ ڈائریکٹلی امپیکٹ دا گورنمنٹ. دیکھیں مہر, پہلی بات یہ کہ اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے. حکومت کوئی اپنی مرضی کے ہینڈ پک ججز نہیں لگا رہی. آف کورس جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ انہیں ججز میں سے جو ایگزسٹنگ ہیں سپریم کورٹ کے ان میں سے بھی ہیں, اور نئی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے, ہونی بھی ہے. یہاں پہ ڈیلیبریشنز ہونی ہے, یہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا ایک پورا اسٹرکچر دیا گیا ہے, 12 کی ٹیم ہے, وہ چیف جسٹس کی حد تک ہے. اینڈ دین آف کورس اپوزیشن اور جو حکومت کے نمبرز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہونی ہے 175A میں, اس میں پورا ایک میکنزم دیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں. میں اسی پہ کہہ رہی تھی, اس پہ بتائیے مجھے اسٹارٹ کاؤنٹ. جی بالکل, 5 ججز ہیں سر, 5 ججز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس بالکل, ایک اٹارنی جنرل ہے, ایک آپ کا لا منسٹر ہے, آپ کا حکومت کا ایک سینیٹر ہے, حکومت پاکستان بار کاؤنسل کے ایک I'll get to ریپرزینٹیٹو that, حکومت کا ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے, 2 جی ایک سینیٹر ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کا ہے, اور آپ کا ایک ٹیکنوکریٹ جو اسپیکر کرے گا, بیکاز اسپیکرس تو ہمارے یہاں اتنے نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ اپنے تئیں اپنی حکمت کے تئیں کریں گے, حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ادھر 5 ہو گئے. اگر جس طرح کے آج آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں, ان کی لیننگ بڑی واضح ہے, پرانے والے آپ کے بار کے جو ہیڈ تھے ان کی لیننگ بھی بڑی واضح تھی, پرو پی ٹی آئی, ان کی پرو گورنمنٹ ہے. اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ. یہ کیا صاف کر لیں سر, اینڈ وداؤٹ نیمنگ اے سرٹن جج, وہ بھی لکھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہی بات کریں گے, یعنی کہ یو آر واکنگ انٹو دس 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ود 7 members very comfortably on your own. I wouldn't say that. تو یہ executive کے judges نہیں ہوئے. Not at all. I take an exception to that. To what اس کی point, وجہ یہ sir? ہے to the point that there are 2 votes from the opposition. پاکستان بار کاؤنسل نے جو ممبر نامنیٹ کرنا ہے وہ ممبر یہ نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری طرف ہی ووٹ کرے یا ہماری طرف اس کی انکلینیشن ہو. آف کورس he'll have to apply his own mind. آج کا جو بندہ اس کی کدھر انکلینیشن ہوگی. پاکستان بار کاؤنسل نامنیٹ کرے گی, وہ کس کو نامنیٹ کرتی ہے؟ فاروق ایچ نائک صاحب ادھر کے سر مینجمنٹ کے ٹاپ سینئر موسٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں, سوائے بلوچستان بار ایسوسیشن تمام بارز ابھی خاموش ہیں. آپ نے ایک جج صاحب کی بات کی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا کہ وہ one certain judge, but at the same time اس میں 3 most senior judges of the Supreme Court بھی ہیں. Then I can obviously say the same thing and send the same argument back to you. independent sir, آپ کو ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر شک و شبہات ہے جس کی وجہ سے آپ یہ لا رہے ہیں. نہیں, ہم دیکھیں there is a very fine line between judicial independence and judicial overreach, and we've got to decide that because anywhere in the parliament, anywhere in the world, parliaments have a meaningful input and a decisive role in the appointments. کل بلاول نے کہا کہ وہ جوڈیشل اوور ریچ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو افتخار چودھری کی عدالت اور وہ سانپ اور ناگن اور لپیٹنا اور وہ بڑا ایک زبردست منظر کشی انہوں نے کی. That is what you're avoiding, right? No, what I'm saying is that there should be there's a very fine line, a very thin line between judicial independence and judicial overreach, and we've seen examples time and again where parliament supremacy has been challenged again and this again. is even not even about parliament sovereignty sir. آپ لوگ یہ ڈیبیٹ کو بڑی غلط طریقے سے کہیں اور لے جاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے سوال کی سر. افتخار چودھری صاحب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے تھے, ثاقب نثار صاحب آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پی ٹی آئی کا یہ تعصب ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہیں یہ سارے تمام تر کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوم نجات ہوگا 25 اکتوبر کو جب یہ فائنلی گھر جائیں گے. سو یو انڈرسٹینڈ کہ ایک قسم کی ادھر ہم نے پیٹرن انفارچونیٹلی دیکھا ہے. بٹ دا کوشچن رائٹ ناؤ از سر کہ جس حد تک آپ ایگزیکٹو کے تابع ججز کو کر رہے ہیں ان کمیشنز کے تھرو,